السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا اور بہت سخی داتا کہلاتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا اور گندے بچار اس کے من میں بیٹھ گئے۔ حکومت کرتے کرتے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور نمرود نے اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے اور جنتا کو یہ آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ کہا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دیش اور دھرم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو نمرود بے چین ہو گیا۔ نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ آج رات جتنے بھی لڑکے اس جگہ پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو حمل ہوا تو وہ سب کے جان جانے کے ڈر سے گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی اور وہ جنگل میں ایک سوکھی نہر کے کنارے پہنچی تو ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگ گئی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگی۔ نہر کے پاس ایک گفا تھی جو لوگوں کی پہنچ سے بہت دور تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر کی طرف چل پڑی اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے۔ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں گفا میں آتی اور آپ کو زندہ دیکھتی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا پڑتی۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں۔ ایسی عجیب حالت کو دیکھ وہ دانتوں تلے انگلی دبا لیتی، پھر بچے کو گلے لگاتی، دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر کو واپس آ جاتی۔ اس طرح جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو فرصت ملتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں گفا میں جاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی۔ جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک ہفتے میں بڑھ پاتے تھے، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے ایک مہینے میں اتنا بڑھتے، اور ایک مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے ایک سال میں جتنا بڑھتے تھے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اس اندھیرے گھر کے سوا اور بھی کوئی دنیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا دیا ہے اور یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے۔ ویسے اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب تو مجھے اس گفا میں آرام محسوس نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی میں اپنے رہنے لائق اس جگہ کو پاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گفا سے باہر نکل آئے، آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا اور بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر چمکتے چاند پر آپ کی نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں آپ کو مزہ آیا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں لو لگاؤں گا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین ختم ہو گیا۔ اب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی روشنی اور گرمی سے بھی ظاہر ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے کو ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ گئے اور بولے، علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے جوال ہے، میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لائی اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائی۔ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا، اسے اس کی بھی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار ہوں۔ پھر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا، ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں پروردگار اور یہی کام ہمارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پشچم کی طرف سے سورج کو نکال کر دکھا۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے پوچھا، اے باپ، یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن ان کے آگے تم سجدے کرتے ہو؟ آزر نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ آزر نے لاجواب ہو کر کہا، اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو سزا پائے گا اور تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پکا ارادہ کر لیا، وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بتوں کو لوگوں کی اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی ایک عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا تھا اور عمدہ کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ جاتے تھے اور ادھر سے پھر اس کھانے کو اگلے سال تک کے لیے زیادہ روزی ہونے کا سبب جانتے تھے۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور دل میں کہا، تمہارے بتوں سے فریب کروں گا اور ان کی بے عزتی کروں گا۔ جب سب لوگ تہہ خانہ خالی کر کے عیدگاہ پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بت خانے پہنچے اور بتوں سے مذاق میں کہا، ایسا اچھا کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ پھر تو خدا کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سب کے سر اڑا دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر بڑے بت کو بچا کر کلہاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے بہت جلد وہاں سے نکل گئے۔ اب جب لوگ عیدگاہ سے لوٹ کر تہہ خانے میں داخل ہوئے اور سبھی چھوٹے بڑے پرانے دستور کے مطابق وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، بڑی ذلت کی حالت میں بت پڑے ہیں، بالکل مردہ۔ لوگوں کے منہ سے نکلا، یہ کس ظالم کا سب کیا دھرا ہے اور کس نے ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں پر چوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک رہا ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی، ابراہیم نے تہہ خانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ نمرود اور پوری قوم نے کہا، اے ابراہیم، معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اپنے عزت والے بڑے بت سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دے گا یہ کام کس نے کیا ہے۔
اور وہ تم سے چھپ نہیں پائے گا، وہی تو تمہارا بڑا معبود ہے، کیا اتنا بھی پتہ نہ دے گا؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے اور یہ اچھا برا کچھ نہیں جانتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایسے معبودوں کی پوجا سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ جو لوگ ان بے زبانوں کو پوجیں وہ تو بڑا ہی جاہل ہے۔ اس واقعے سے بہت سے لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔